اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی 21ویں نشست میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ اس میں آپ کی زبان میں فیڈ بیک اور میری زبان میں سفارشات اور مطالبات اور لوگوں کی آراء، تنقید وغیرہ مجھے مل رہی ہے۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ میرے معزز کرم فرما اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ آج جس موضوع کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے پروفیسر ایس ایم طلحہ، جامعہ کراچی کے یہ استاد ہیں۔ انہوں نے شیخ الجامعہ یعنی وائس چانسلر کے نام 20 اگست کو ایک خط تحریر کیا، جس میں بتایا کہ نادیہ اشرف چودھری نامی طالبہ نے جو خودکشی کی ہے اس کے اسباب کیا ہیں، اور اس پر انہوں نے سینڈیکیٹ کے ارکان کو متوجہ کیا ہے کہ اس پر قانون سازی کی جائے تاکہ آئندہ کوئی استاد کسی طالبہ کو ہراساں کر کے اس کے معاملات کو خراب کر کے اس کی زندگی کو تباہ کر کے اس طرح کے فیصلے نہ کرے کہ کسی کا مقالہ 13 سال تک روکے رکھے۔ اس بچی کا 13 سال تک مقالہ رکا رہا، تو 13 سال کا یہ جو وقت گزرا ہے اس کی تلافی تو ممکن نہیں تھی، لیکن اس کی خودکشی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور اسباب ہیں جن میں سے بہت سے ناقابل بیان ہیں۔ یہاں میں نے ایک لفظ سینڈیکیٹ کا استعمال کیا ہے، تو سینڈیکیٹ ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے، ایسی تنظیم ہوتی ہے جو کسی بڑے ادارے کے کسی خاص معاملے کو حل کرنے کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے لیکن یہاں مجھے ایک دلچسپ بات یاد آ گئی کہ سینڈیکیٹ کا اردو ترجمہ بہت مشکل ہے۔ البتہ ہمارے پروفیسر صاحب نے ممبران سینڈیکیٹ جو کہا ہے اس کے بجائے اگر ارکان کہہ دیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ تو خیر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ میرے ماموں، سگے ماموں ہیں، اللہ انہیں حیات دے، انہوں نے ایک بار اب طالب علمی کے زمانے میں اپنے استاد سے پوچھا، سر یہ فیسلٹیز کے کیا معنی ہیں؟ تو استاد نے بڑے گاڑے الفاظ میں کہا مراعات۔ تو ماموں نے ایک دم کہا سر وہ بس فیسلٹیز زیادہ آسان لگ رہا ہے مجھے، یہ مراعات۔ تو اب سینڈیکیٹ کا بدل ہم کچھ لائیں گے تو وہ اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اردو زبان جیسے میں بتا چکا ہوں کہ بڑی وسیع القلب ہے، یہ اس لفظ کو قبول کر چکی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس طالبہ کے خودکشی کے معاملے پر کہ اس نے 13 سال قبل مقالہ جمع کرایا تھا۔ یونیورسٹی کے یا جامعہ کے قوانین کے مطابق مقالے کی منظوری یا اس کو مسترد کر دینے کی زیادہ سے زیادہ حد 7 سال ہے، جبکہ اس بچی کو 13 سال ہو گئے اور پھر بھی مقالہ جو ہے منظور نہیں کیا۔ تو اس کے جو نگران صاحب تھے، اتفاق سے وہی چودھری صاحب تھے، تو انہوں نے وجوہ ان کے ذہن میں ہوں گی، لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بچی کو کسی اور طریقے سے بھی ہراساں کرنے کی کوشش کی، اور جس کی وجہ سے وہ مجبوراً خودکشی کر چکی ہے، جبکہ اس کی اب صرف ایک والدہ باقی ہیں اس کے خاندان میں۔ تو اس حساب سے اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارے تعلیمی نظام میں بے شمار خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ ایسے لوگ یہاں داخل کر دیے گئے ہیں جو کالی بھیڑوں کی بجائے اگر انہیں کہا جائے کہ وہ بھیڑیے ہیں، وحشی بھیڑیے ہیں۔ کالی بھیڑیں تو ہوتی ہیں تو چھوٹی موٹی خرابیاں پیدا کرتی ہیں، لیکن تعلیم کے نظام میں وحشی بھیڑیے بھی در آئے ہیں۔ ان کو نکال باہر کرنا یہ اگر حکومتیں نہیں کرتی تو علماء کا، دانشوروں کا اور اہل فکر لوگوں کا کام ہے کہ وہ دباؤ ڈال کر ان سارے لوگوں کو کم از کم تدریس کے شعبے سے تو نکال باہر کریں۔ میں خود چونکہ تدریس کے شعبے سے 32 سال وابستہ رہا ہوں، تو میں اپنے مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ یہاں ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم کے جو امتحانی
مرکز ہوا کرتے تھے جنہیں بورڈ کہا جاتا ہے، وہاں میرے علم کے مطابق فرسٹ پوزیشن لانے کے لیے طالبات کو جنسی طور پر ہراساں تک کیا گیا۔ یہ اتنا شرمناک واقعہ ہے، بلکہ واقعات ہیں جو کئی بار ہوئے، اور والدین بیچارے تنگ آ کر کہنے نہیں جی ہمیں فرسٹ پوزیشن نہیں چاہیے اپنی بچی کے لیے۔ تو اس قدر بے شرم لوگ بعض اداروں میں موجود تھے اور شاید اب بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تعلیم جیسے مقدس شعبے میں ان بھیڑیوں کو تو فوری طور پر نکالنا ضروری ہے۔ یہاں میں نے خود دیکھا ہے کہ نشے کے عادی حکام اور صدر مدرسین یعنی ہیڈز، چاہے وہ کالج کے ہوں یونیورسٹیز کے ہوں، وہ تک مقرر کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے، ان کو مقرر کرنے والے کبھی نہیں سوچتے کہ ہم کس شعبے میں بھیج رہے ہیں ان لوگوں کو۔ ایسے لوگوں کو تو ان سے کوسوں دور رکھنا چاہیے، ایسے اداروں سے۔ تو یہ چونکہ بہت سے چیزیں میری سنی ہوئی یعنی مصدقہ طور پر سنی ہوئی ہیں اور کچھ دیکھی ہوئی بھی ہیں۔ بعض تعلیمی مراکز کو تو ان ظالموں نے اپنی عیاشی کا مرکز بنا رکھا تھا، وہاں شراب و شباب کی محفلیں ہوتی تھیں۔ پتہ نہیں اب ہوتی ہے نہیں ہوتی، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں جب استاد تھا، پڑھاتا تھا، اس وقت سننے میں آتی تھی ایسی ایسی باتیں۔ اور ایک جگہ پورا مشاہدہ نہ صحیح لیکن نصف مشاہدہ ضرور ہمارے علم میں آیا، تو اس کی بنیاد پر میں اتنی بات کر رہا ہوں، ورنہ شاید میں نہ کرتا کہ عیش و عشرت کی انہوں نے رنگین راتیں گزارنے کے لیے تعلیمی جو ادارے تھے ان کو مرکز بنا رکھا تھا۔ تو میں یہ عرض کر سکتا ہوں اس موقع پر کہ ہمارے معاشرے میں مقتدر طبقوں میں خاص طور پر بھنگ سے جو نشہ شروع ہوا تھا، آپ دیکھ لیے اسمبلیوں کے ارکان کو، وزراء کو، کئی کو، اور بہت سے مقتدر ادارے جو ہیں ہمارے، ان کے لوگوں کو آپ چھانٹ لیجئے، تلاش کر لیجئے، آپ کو مل جائیں گے کہ وہ ان کا نشہ شروع ہوا تھا بھنگ سے، چرس سے، افیم سے، اور آج وہ کوکین تک پہنچ گیا ہے۔ اس پر ساری عالمی جو برادری ہے، اس کے اخبارات، باقی ٹی وی چینلز، وہ سب گواہی دیتے ہیں کہ پاکستان میں اس قسم کے لوگ عوام پر مسلط ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہ لوگ اوپر تک پہنچے ہوئے ہیں تو پھر کون کس کو روکے گا؟ تعلیمی اداروں کا تو جو حشر ہے اس پر تو میں انشاءاللہ، کیونکہ میں اس سے وابستہ رہا ہوں، انشاءاللہ بہت سے معاملات سامنے لاتا رہوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔